سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ عازمین حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج سن رہے ہیں۔ سینٹ نے آج فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بعض اہداف پورے کرنے کے لیے 2 بل منظور کیے۔ وزیر خارجہ نے ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ قانون سازی منظور کرنے اور پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے حوالے سے بھارتی عزائم ناکام بنانے پر سینٹ کے ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت تمام سطح پر شفاف اور میرٹ یقینی بنا رہی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اسلحہ ذخیرہ کرنے سے روکے، جس سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حکام نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروسز پر پابندی میں اگلے ماہ کی 19 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك۔ عازمین حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج سن رہے ہیں۔ أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله۔ عازمین حج ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور پورا دن عرفات میں گزاریں گے۔ اس دوران امت کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ غروب آفتاب کے بعد عازمین مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ وہ اگلی صبح مزدلفہ سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی جمع کریں گے۔ مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج کے باقی مناسک کی ادائیگی کے لیے منی روانہ ہو جائیں گے۔ اس سال عازمین حج کورونا وائرس کی وبا کے باعث سماجی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں اور 20-20 افراد کے چھوٹے گروپوں میں مناسک ادا کر رہے ہیں۔ اس سال سعودی عرب میں پہلے سے مقیم 1000 افراد کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سینٹ نے آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 منظور کر لیے۔ یہ بل پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے پیش کیے۔ اس سے پہلے قانون اور انصاف کے بارے میں ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید عباسی نے ان بلوں پر رپورٹس پیش کیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف پاکستان کی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ قانون سازی کے خلاف نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ قانون منظور کرنے اور پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے حوالے سے بھارتی عزائم ناکام بنانے پر سینٹ کے ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے یہ قانون سازی کی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے نظرثانی آرڈیننس 2020 کے اجرا کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بھی پاکستان کی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کا ایک اقدام تھا۔ یادیو کا جو آرڈیننس ہے اس کے مضمرات کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ قید میں ہے، جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی، وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا، کوئی اس کو رعایت نہیں دی گئی۔ ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے، اس کی رہائی حاصل کرے، اس کو وہاں شکست ہوئی۔
شاہ محمود قریشی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس قانون سازی کے بعد پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا کیونکہ اس نے اس حوالے سے اپنی تمام ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے آج سینٹ میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق 2 اہم بلوں کی منظوری پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس قانون سازی سے FATF کی حتمی مدت پر پورا اترنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اسلحہ ذخیرہ کرنے سے روکے جس سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ دنیا پہلے ہی BJP حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور متعصبانہ رویے سے آگاہ ہے جو منفی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے رافیل طیاروں کی حالیہ خریداری کی اطلاعات کے رد عمل میں ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنی حقیقی دفاعی ضرورتوں سے زیادہ فوجی صلاحیت بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی طرف سے بڑے پیمانے پر اسلحہ جمع کرنے اور جارحانہ سیکیورٹی عزائم کو مسلسل اجاگر کر رہا ہے جو جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت تمام سطحوں پر شفافیت اور میرٹ یقینی بنا رہی ہے۔ وہ آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کا ایجنڈا صرف ذاتی مفاد کا تحفظ ہے اور انہیں ملک و قوم کی کوئی فکر نہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور بلا تفریق احتساب ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا کہ کورونا وائرس کے مریضوں کی سہولت کے لیے ملک بھر کے اسپتالوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ آج صبح اسلام آباد میں امریکی امدادی ادارے کی جانب سے وینٹیلیٹر حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مریضوں کو سہولت دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں کیونکہ دوسروں کی نسبت انہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو 2,46,131 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 32 مریض جاں بحق اور 1,114 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس دوران 21,628 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 25,347 ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حکام نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروسز پر جاری پابندی میں اگلے ماہ کی 19 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں تقریباً 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے۔ بھارت چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر 35,000 اضافی فوجی تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے ممکنہ فوری خاتمے کے آثار معدوم ہو رہے ہیں۔ دہلی میں قائم تھنک ٹینک دی یونائیٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے ڈائریکٹر BK شرما نے کہا کہ کم از کم لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی نوعیت ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے معیشت میں عدم مساوات ختم کر کے اسے ماحول دوست بناتے ہوئے کورونا وائرس پر بہتر طور پر قابو پانے میں جنوب مشرقی ایشیا کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ افغانستان کے صوبے غزنی میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 9 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں اور زیریں سندھ کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج سے پہر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 32، پشاور اور کوئٹہ 37، گلگت 36، مری 20 اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، بارامولہ، جموں اور اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج سے پہر سری نگر، جموں، پلوامہ اور بارامولہ میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ میں 19، اننت ناگ اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ عازمین حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں۔ سینٹ نے آج فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بعض اہداف پوری کرنے کے لیے 2 بل منظور کیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت تمام سطحوں پر شفافیت اور میرٹ یقینی بنا رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حکام نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروسز پر پابندی میں اگلے ماہ کی 19 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔